بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے انداد اور ند نہ بناؤ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبد المسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا سوال تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ند بنائے حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، ند کیا چیز ہے؟ قرآن مجید میں انداد کا ذکر بکثرت آیا ہوا ہے اور بطور مذمت کے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ند نہیں ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اسے سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے، ند کے اصل معنی کیا ہیں؟ وہ برابر کے ہیں، اصل معنی برابر کے ہیں، یعنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کسی کو نہ ٹھہرائے۔ برابر کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے بالکل برابر ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو کام خاص ہیں ان کاموں میں کسی اور کو حصہ نہ دے، ان کاموں میں سے کسی کو حصہ نہ دے۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر سورہ شعراء کے اندر ہے کہ اذ نسویکم برب العالمین، ہم نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا تھا۔ حالانکہ کوئی بھی دنیا میں کسی بھی مخلوق کو اللہ کے برابر نہیں کرتا، لیکن برابر کرنے کا معنی کیا ہے کہ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں ان میں سے کچھ حصہ کسی اور کو دے دینا، گویا یہ اللہ تبارک و تعالی کے برابر قرار دینا ہے۔ اسی لیے علماء نے عموماً یہ ترجمہ کیا ہے کہ ولا تجعلوا للہ اندادا، اللہ تبارک و تعالی کا شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کا مثیل نہ ٹھہراؤ، اللہ تبارک و تعالی کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کس چیز میں اللہ کا شریک نہ ہو، یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، تو اللہ تبارک و تعالی کا کوئی ند یعنی کوئی شبیہ، کوئی مثیل اس جیسا کسی کو بنائے حالانکہ اسی نے تجھے پیدا کیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ند بنانے میں چار چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی کا ند بنانا داخل ہے، اور یہ چاروں چیزیں یہی چار چیزیں شرک کی بنیاد ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں، اس لیے کہ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں، اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں اور اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں، اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق، ان چار چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ذات میں اس کا کوئی ند نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے، نہ ہی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا باپ ہے، بلکہ قل هو اللہ احد، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی کا ساتھی اور شریک کوئی ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جو کام کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں جس طریقے سے یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا
عیسیٰ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسری قوموں نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہی معاملہ کیا، حتیٰ کہ مسلمان تو یہاں تک پہنچ گیا کہ جو اللہ ہے وہی محمد بن کر کے زمین کے اوپر آ چکا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی اور محمد میں کوئی فرق نہیں ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس طریقے سے شریک کیا گیا ہے۔ اسی چیز کی تردید کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اخلاص نازل فرمائی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالی کا نطق ہے، یعنی اللہ تعالی کی صفات میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے، کسی کو اس کا ند نہ بنایا جائے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی صفات قرآن اور حدیث کے اندر بہت زیادہ بیان ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی کی ایک صفت یہ ہے کہ ہر دور کی نزدیک کی بات کا سننا، ہر چیز کا علم رکھنا، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں داخل ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں کوئی صفت اگر کسی اور کے اندر مانی جائے تو گویا اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں کسی کو ند بنانا ہے، یعنی ہر دور کی نزدیک کی چیز اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عرش بری کے اوپر ہے، لیکن سمندر کی تہ میں اگر کوئی چیونٹی کالے پتھر چکنے پتھر پر چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حرکت کو دیکھ رہا ہے اور اس کی ٹاپ کو سن بھی رہا ہے۔ سمندر کے اندر کتنے قطرات ہیں اور اس سمندر میں کتنے جانور ہیں، ہر ایک ایک کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ صحرا کے اندر کتنے ریت ہیں اور ریت کے کتنے ذرات ہیں، یہ سارا کا سارا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جنگلوں میں کتنے درخت ہیں اور درختوں میں کتنے پتے ہیں، ہر پتے کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات۔ اب اگر یہ چیز کسی اور کے اندر مانی جائے کہ ہاں بھائی میرے دلوں کی دھڑکنوں کو کوئی اور بھی جانتا ہے، کسی نبی کے بارے میں، کسی ولی کے بارے میں، تو گویا یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ند بنانا ہے۔ اسی طریقے سے ہر دور اور نزدیک کی چیز کو سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑہ میل اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے، لیکن وہاں رہ کر کے اللہ تعالیٰ ہر دور اور نزدیک کی چیز سنتا ہے۔ جیسے مائی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک عورت جو خولہ ہیں، اپنے شوہر جن کے شوہر نے ان سے ظہار کیا تھا، آتی ہیں اور آپ سے کسی بات پر الجھتی ہیں۔ کہا ابھی وہ دروازے کے پاس ہیں، میں گھر میں ہوں، ان کی بات کو نہیں سن پا رہی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جو عرش بری کے اوپر ہے وہ نے ان کی آواز کو سن لیا، اور آیت نازل فرماتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جو بحث کر رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی آواز کو سن لیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب اللہ تعالیٰ ہر دور نزدیک کی اسی چیز کو آپ اور وسعت دے کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو غیب ہے اس کا علم اگر کسی کو ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں غیب کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خاصہ بتایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دی ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ آسمان میں جو مخلوق ہے اور جو مخلوق زمین میں ہے، ان مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کے سوا غیب نہیں جانتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کسی کو حصہ دینا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ند بنانا ہے۔ تیسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام۔ اللہ تعالیٰ کام کیا ہے؟ اللہ
اللہ رب العالمین ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہر قسم کی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین سارے جہان کا رب ہے. رب کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں جب رب بولا جاتا ہے تو اس کے اندر 3 معنی پائے جاتے ہیں، اور یہ چیز میں اپنی طرف سے نہیں، امام المفسرین امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے کہی ہے. پہلی چیز تو ہے کہ خالق ہونا، گویا ہر چیز کا خالق، چھوٹی بڑی اچھی بری ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. دوسری چیز ہے مالک ہونا. یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق ہے اور ملکیت کسی اور کو حاصل ہے، جس طریقے سے ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ کتنے ولیوں کو لوگوں کے دلوں کے اوپر اور چیزوں پر ملکیت حاصل ہے. یہ بات سراسر شرک کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، وہی مالک ہے، بلکہ اس روئے زمین کے ایک ذرے پر بھی کسی کو ملکیت حاصل نہیں ہے. ایک ذرہ کسی کو، نبی کو اور کسی ولی کو ملکیت حاصل نہیں ہے. قل اللہم مالک الملک، آپ کہیے کہ اے اللہ جو مالک الملک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو دوسرا معنی رب کا یہ ہے کہ مالک ہونا، یعنی اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اس کائنات علوی اور سفلی کو پیدا کیا ہے، اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں ہر چیز کا اللہ تعالی مالک بھی ہے. تیسرا معنی جو رب کا ہوتا ہے تصرف کرنا، اپنا حکم چلانا. یہ بھی خاصیت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو مخلوق ہے، آسمان اور زمین میں جو ہزارہ مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کے اوپر اگر کسی کو تصرف حاصل ہے تو کس کو حاصل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. کسی کو ایک ذرے کے اوپر بھی تصرف حاصل نہیں ہے. یہ کام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، کسی دوسرے کا نہیں ہے. الا لہ الخلق والامر، اسی نے پیدا کیا ہے اور حکم اسی کا چلتا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام یعنی پیدا کرنا، مالک ہونا اور تصرف یعنی اختیارات چلانا، یہ کس کا کام ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کوئی حصہ نہیں دیا ہے، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی پیر کو، نہ کسی پگاڑے کو، کسی مرشد کو. سارا کا سارا اختیار پیدا کرنے کا، مالک ہونے کا اور نظام چلانے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. تو یہ تیسری چیز ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو حصہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین تو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس زمین پر کسی اور کو تصرف بھی حاصل ہے. اللہ کسی کے موت کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن فلاں صاحب اسے موت سے بچا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کے غریب ہونے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن فلاں صاحب اسے مالدار کر دیتے ہیں. یہ تصورات رکھے. اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹی دینا چاہتا ہے، لیکن فلاں صاحب ہے بیٹا دے دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام میں کسی کو ند بنانا ہے جو شرک ہے اور جو سب سے بڑا گناہ ہے. چوتھی چیز جس میں اللہ تعالیٰ کا ند نہیں بنانا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں. اللہ کے حقوق کیا ہیں ہمارے اوپر؟ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. یہ سب سے بڑا حق ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہماری اور آپ کی پیدائش ہے، لہذا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا. وہ ہماری عبادت جن کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ہے، وہ عبادت ہمارے بھائیوں اور بہنوں، وہ عبادات
4 قسم کی ہیں۔ ایک عبادت دل کی ہے، دوسری عبادتیں ہماری زبان کی ہیں، تیسری عبادتیں ہمارے مال کی ہیں، اور چوتھی قسم کی عبادتیں ہمارے اور آپ کے جسم کی ہیں۔ یہ ساری جو عبادتیں صرف اللہ کا حق ہیں، اسے صرف اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، کسی اور کے لیے وہ عبادت نہیں کرنی ہے۔ چنانچہ ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، وہی خالق اور مالک ہے، تو ہماری محبت کا اور ہمارے خوف کا، ہماری امید کا، ہمارے توکل کا، ہمارے بھروسے کا، یہ سارا کا سارا حقدار کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اگر وہ محبت کسی اور سے ہوئی، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ہم اس کو سجدہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ہم اس سے دعائیں اس کا ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ہم اپنا مال غریبوں اور مسکینوں کو دیں۔ اب اگر کوئی شخص کسی اور کی محبت میں پڑ کر کے کسی سامنے جھک جاتا ہے، تو یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں شریک کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادتیں دل سے تعلق رکھتی، اخلاص ہے، یہ دل کی عبادت ہے، یقین ہے، یہ دل کی عبادت ہے، یہ ساری کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس طرح زبان کی عبادت، زبان کی ایک عبادت کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اسی لیے یا اللہ کا ذکر تو ہو سکتا ہے، لیکن یا رسول اللہ کا ذکر نہیں ہو سکتا، یا غوث کا ذکر نہیں ہو سکتا، یا رام کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ یہ ذکر کس کا ہوگا؟ صرف اللہ کا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر عبادت ہے، دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ لہذا دعا صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے، کسی اور سے دعا نہیں مانگی جا سکتی۔ التجا کرنا، پناہ طلب کرنا، فریاد رسی کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہیں جو زبان سے کی جاتی ہے۔ کسی اور کے لیے عبادات اگر کی گئیں تو جائز نہیں ہوگا۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے ما شاء اللہ وشئت۔ یہ دیکھیں زبان سے، ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور کہا سبحان اللہ، تو نے مجھے اللہ کا ند بنا دیا، برابر کر دیا، شریک بنا دیا۔ حالانکہ ظاہر بات ہے کہنے والے کا تصور یہ کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اللہ کے چاہے یا اللہ کی طرح چاہتے ہیں، نہیں، صرف زبان کا، الفاظ کا فرق تھا۔ آپ نے کیا کہا؟ کیا تو نے مجھے اللہ کا ند بنا دیا؟ ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ اکیلے چاہے، میرے چاہنے سے بغیر اللہ کے چاہے کچھ نہیں ہوتا۔ تو جو زبان کی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہیں۔ ایسے جو مالی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ صدقہ کرنا، زکوٰۃ دینا، نظر ماننا، چڑھاوا چڑھانا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مال کی عبادت ہیں۔ قربانی کرنا، یہ کس کی ہے؟ مال کی بات ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی، آپ کہیے کہ میری نماز اور میری قربانی، یہ قربانی جانور کی شکل میں ہے، یہ قربانی چادر کی شکل میں ہے، یہ قربانی تیل کی شکل میں ہے، یہ قربانی موم بتی کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے۔ قربانی کا معنی قرب، یعنی وہ چیز، مال اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ یہ اصل لغوی معنی ہے۔ ہمارے ہاں قربانی خاص کہتے ہیں، اضحیہ جس کو شریعت میں کہا گیا اضحیہ، اس کو ہم قربانی کہتے ہیں۔ حالانکہ قربانی لغت کے لحاظ سے قرب، یعنی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے انسان جو مال خرچ کر رہا ہے، جو جانور خرچ کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ قربانی ہے۔ تو یہ مال کی عبادت ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کی جائے گی۔ اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں چراغ کا انتظام کرتے ہیں اور کسی پیر کو، کسی بزرگ کو راضی کرنے کے لیے اس کی قبر کے اوپر ہم چراغاں کرتے ہیں، اس کے مزار پر چراغاں کرتے ہیں، تو گویا اللہ تعالیٰ کا ند ہم نے اسے بنا لیا ہے۔
چوتھی چیز جو عبادت کی قسم ہے وہ کیا ہے؟ جسمانی عبادات ہیں، وہ بھی اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس میں سے کوئی حصہ دینا گویا اللہ تبارک و تعالی کا ند بنانا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ مثال کے طور پر رکوع کرنا، سجدہ کرنا، احترام سے بغیر حرکت کیے ہوئے کھڑے ہو جانا، روزہ رکھنا، طواف کرنا، یہ ساری عبادات ہمارے جسم کی ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہیں۔ اسی لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب شام کی طرف گئے اور وہاں سے واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدے میں گر گئے۔ آپ نے منع کیا اور کہا معاذ یہ کیا ہے؟ حضرت معاذ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حیرہ میں دیکھا ہے کہ وہاں لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں اور آپ تو اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورتیں اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ مالی عبادت، یہ جسمانی عبادت ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادات نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کو شرک کو سمجھنے اور توحید کو سمجھنے، توحید کو اپنانے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089597707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔